بڑی خوبصورت بات ہے. وہ حضرت فرماتے ہیں کہ بارش برس کے نا بند ہو چکی تھی, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. بادشاہ حضرت اپنے باغ میں بیٹھا تھا, ساری کابینہ سامنے بیٹھی تھی, پیچھے جناب سپاہ کھڑی تھی الرٹ. وہ بابے کو نا بادشاہ کو دور جاتا ایک بابا دکھائی دیا. بادشاہ کو شرارت سوجی. اسپیشل ماشاءاللہ زیادہ پتر کثرت نوجوانوں کی ہے, ٹھیک ہے جی, بڑوں کا بڑا ادب لحاظ کرنا. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے, بڑوں کا ادب نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. میں نے اسپیشل نوجوانوں کو دیکھا ہے جو 1 to 5 تے چڑھے ہوندے نے نا, انہوں نے نہیں لگتا کہ بابا جان ڈے ہے. وہ بھائی اس کی ٹانگوں میں وہ طاقت تو نہیں ہے, اس نے تو مٹھا مٹھا ہی چلنا, تو تھوڑا جہا بندہ بن جا, ان قریب تجھ پہ بھی یہ وقت آنے والا ہے. اس وقت کو یاد کر کے تھم جا تھوڑا سا. وہ بزرگ آدمی ہے, وہ نہیں اتنی تیز چل سکے گا, چھوٹی گلی ہے پتلی پچھوں جنا پہ کری آن گے, نہیں تو تھم جامی ہے تھوڑا سا. بلکہ میں تو کہوں گا اپنی گاڑی بند کر لے تاکہ تیری وجہ سے کہیں اس کو تیز تیز نہ چلنا پڑے, گیری نہ جائے. بزرگ آدمی ہے لیکن میں نے دیکھا ہے نوجوان حضرت جی. لیکن محبوب کیا فرماتے ہیں, جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے, بڑوں کا ادب و احترام نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ بادشاہ کو شرارت سوجی. وہ اپنی ساری کابینہ کو کہتا ہے وہ جو بابا جا رہا ہے ذرا تمہیں اس کا تھوڑا شغل نہ دکھاؤں. اب بھائی کون تھا جو بادشاہ کی میں آنا ملاتا ہے, جی حضوری تو آپ کو پتہ ہے پھر چلی آ رہی ہے. سب نے کہا جی علی جا, جی علی جا. سپاہی کو کہا وہ جو بابا جا رہا ہے اس کو بلا کے لاؤ. سپاہی گیا, جا کے بابے کو کہا تجھے بادشاہ صاحب بلا رہے ہیں, بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں. وہ بابا آ گیا. جب بابا آیا نا تو لکھا ہے بادشاہ نے اپنی جیب سے نا لال رنگ کا رومال نکالا اور بابا جی کو دے کے بادشاہ کہتا ہے بابا جی میرے سمیت یہ جتنے میرے وزراء بیٹھے ہیں سب پہ ایک نظر ڈالیں, اور جو سب سے زیادہ آپ کو بے وقوف لگتا ہے نا یہ رومال اس کی گود میں رکھ دیں. وہ بابا بڑا ہی سیانہ تھا, کیونکہ وہ صرف عمر کے لحاظ سے بابا نہیں تھا, اس بابے کو کسی بابے نے بابا بنایا تھا. اور جس بابے کو کسی بابے نے بابا بنایا ہو اس بابے کی باتیں وکھری ہوتی ہیں. ایک بابا ہوتا ہے عمر کے لحاظ سے بابا, لیکن ایک ہوتا ہے حضرت جی ان کا بابا. وہ دیکھا نا آپ نے ہمارا بابا ویل چیئر والا ہے, آئے پا وقت چڑھیا انہیں ایک باری ویل چیئر تے بہ کے سارے انہیں ویل چیئر تے بہ کے ایک باری وقت پا چھڑیا سارے حضرت. وہ تو بس اللہ کے رنگ ہیں حضرت جی. زندگی نے وفا نہیں کی ہے, زندگی وفا کرتی تو شاید رنگ ہی کچھ وکھرے ہوتے. زندگی نے وفا نہیں کی ہے. چلو ان سے زندگی نے وفا نہیں کی, لیکن تم ان کے بعد جو سلسلہ اسے وفا کرنا حضرت ہیں. اور اینا ڈریا بھی نہ کرو, وہ مر جانا سارے نے, اور سارے نے ادو مرنا جڑا جڑا مالک نے وقت لکھے ہے حضرت جی. بھی ڈر ڈر پہ بہندے ہو حضرت جی. اب ڈرنے کا وقت نہیں ہے بیٹا, ڈر ڈر کے تو ہم یہاں آ گئے حضرت. ہمارے ڈر نے تو پاکستان کو لا کے یہاں کھڑا کر دیا بیٹا, کیا رہ گئے. میں آج صبح نا آئل لینے میں خود چلا گیا حضرت, تو میں حیران رہ گیا حضرت. 1350 روپے دے 2 پیکٹ آئے کلو والے حضرت. ایک وہ بھی وقت تھا کہ میں نے 750 میں 5 کلو خریدا کرتا تھا حضرت. تیل کہاں چلا گیا, آئل کہاں چلا گیا. یہ ہمارے ڈرنے کی وجہ سے تو ہو گیا سارا. ڈر 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 نہیں بیٹا, اب نہ ڈرو, گولی لگ جائے گی کیا ہوگا حضرت جی. اور ہمارے بچوں کا تو کل ٹھیک ہو جائے گا نا. لیکن حضرت اگر ہم اسی طرح ڈر ڈر کھیلتے رہے نا تو یہ پھر ہمیں ڈرا ڈرا کے اسی طرح ہی رکھیں گے حضرت. کسی کو تو ہمت کرنی پڑے گی نا حضرت, کسی کو تو ہوش میں آنا پڑے گا, کسی کو تو بولنا پڑے گا. اور جو بول رہے ہیں ہم ان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. ہاں یہ اس ڈر نے تو بیڑا کر دیا ذرا سارے کا. اب دیکھیں نا, میں آپ سے ایک بات پوچھنے لگا ہوں. اس وقت چلو کم و پیش پاکستان کی ٹوٹل آبادی 22 کروڑ ہے حضرت, کم و پیش زائد جتنی بھی ہے, ایک اندازاً ہم کہہ لیتے ہیں. آپ کے ٹوٹل وزیر پتہ کتنے ہیں؟ 200 تو کچھ ہیں یا 300 ہیں میرے خیال سے, جو نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں حضرت. اسی کنے ہیں 22 کروڑ, وہ کنے نے 300. اسی کنے ہیں وہ کنے نے, تو کوئی گل سمجھ آتی تمہیں کہ 300 جنے 22 کروڑ نے حضرت واگاں پا کے. نہیں, صرف یہ ہے کہ جو 22 کروڑ ہیں یہ سوئے ہوئے ہیں.
جس دن یہ 22 کروڑ جاگ پڑے وہ 300 آٹومیٹک ہی ٹھیک ہو جائیں گے. کوئی آپ کو کوئی کچھ نہیں جلانا پڑے گا, کوئی مار کٹائی, کوئی گولی شولی نہیں چلے گی. صرف یہ ہے کہ 22 کروڑ کو ہوش میں آنا پڑے گا, صرف 22 کروڑ کو جاگنا پڑے گا. کوئی چھوٹی, کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی, کوئی بسیں نہیں جلائی جائیں گی, کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا. صرف 22 کروڑ کو جاگنا پڑے گا, 22 کروڑ کو ہوش میں آنا پڑے گا, 300 آٹومیٹک ٹھیک ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ حضرت یہ 2022 کا کوئی وزیر نہیں, یہ تو کسی کھاتے میں نہیں نا حضرت جی. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت, صرف امیر المومنین نہیں, صرف خلیفہ نہیں, مراد رسول ہیں, دعا کر کے لیے اللہ سے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا عمر وہ ہے شیطان اس کے سائے سے بھی ڈرتا ہے حضرت. اور آج حضرت یہ حدیث پاک ہم تک ہزاروں واسطوں سے پہنچی حضرت, لیکن اس وقت دربار میں وہ لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے حدیث پاک سنی تھی حضرت. ان کو پتہ تھا حضرت عمر کی کیا شان ہے, لیکن لکھا ہے دربار سجا تھا حضرت. ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا, عرض کرتا ہے حضرت یہ وہی سوٹ ہے نا جو ہمیں بھی آیا ہے اور آپ کو بھی ملا ہے, ہمیں بھی ایک ایک ہی ملا ہے, آپ کو بھی ایک ایک ہی ملا ہے. تو حضرت کا تو قد بھی اونچا ہے, میرا قد ذرا تھوڑا چھوٹا ہے جناب سے, میرا سوٹ بڑی مشکل سے بنا ہے, تو جناب کا کیسے بن گیا؟ پھر آپ کو جاگنا پڑے گا تھوڑا سا. کوئی چھوٹی چھوٹی نہیں جی, کوئی قتل و غارت نہیں ہوگی, کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا حضرت. صرف آپ کو تھوڑا جاگنا پڑے گا, آپ کو تھوڑا سا ہوش میں آنا پڑے گا. صرف 2022 کا کوئی وزیر نہیں, عمر بن خطاب ہے, عمر بن خطاب مراد رسول ہے حضرت. لیکن اٹھ کھڑے ہوئے, حضرت ہمیں بھی ایک ملا, آپ کو بھی ایک ملا, میرا قد جناب سے چھوٹا ہے, میرا سوٹ نہیں بنا, جناب کا کیسے بن گئے؟ جاگ رہے تھے وہ حضرت. آپ نے فرمایا اس بات کا جواب میرا بیٹا دے گا. بیٹا اٹھ کھڑا ہوا, وہ کہتا ہے جتنا آپ کو ملا اتنا ہی میرے والد کو بھی ملا. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ, آپ کا مشکل سے بنا, امیر المومنین کا تو بن ہی نہیں رہا تھا. پھر ہوا یہ کہ میں نے اپنا سوٹ بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا, آپ کا سوٹ 2 سوٹ ملا کے بنایا حضرت. ہوش میں آنا پڑے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا بیٹا, سب ٹھیک ہو جائے گا. جتنی دیر تک ہم اسی طرح سوئے رہیں گے نا, کچھ ٹھیک نہیں ہوگا بیٹا. کیونکہ کسی نے بڑی کمال بات کہی تھی, ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں, کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے ہیں. کچھ ایتھے کتی بھی چورا نہ رل گئی ہے, کچھ کتی بھی چورا نال رل گئی ہے, تاں کام خراب ہے. کتی چورا نہ رل جائے تو پتر پھر گھر دا کھ بھی نہیں رہندا ہے, وہ گھر لٹیا جاندہ ہے اور بار بار لٹیا جاندہ ہے. ایتھے بھی ہیں جی ادھر جی, کتی چورا نہ رل گئی ہے, اس لیے 75 سال ہونے کو لوٹ رہے ہیں جی. 5 سال آتے ہیں, اس کو لوٹتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں, پھر نئے آ جاتے ہیں, لوٹتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں, پھر نئے آ جاتے ہیں, پھر لوٹتے ہیں, پھر کتنی دیر یہ لوٹے گا. اور یاد رکھنا اگر ہم ہوش میں نہ آئے تو پھر ادھر سے جو سسٹم حرکت میں آنے والا ہے حضرت جی. میرا اللہ محبوب کے دیس کو سدا اس طرح تو نہیں نہ چھوڑے گا حضرت. صرف یہ ہے کہ حضرت جی وہ ذات حلیم ہے, اتنی جلدی نہیں پکڑتی. باقی انّا بطشا ربی کا لشدید, پکڑ اس کی بڑی سخت ہے کریم, وہ ہے حلیم, غفور ہے, غفار ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, ستار العیوب ہے, غفار الذنوب ہے. اتنی جلدی پکڑتا نہیں, لیکن جب پکڑتا ہے تو پکڑتا بڑا سخت ہے. یہ یاد نہ رکھو, اگر آپ اور میں ہو رہے تو کیا اللہ سدا پاکستان کو اسی طرح چھوڑے گا؟ پھر اس کا سسٹم تو حرکت میں آئے گا نا حضرت. اور اب حضرت جی آثار بتا رہے ہیں, اب حالات بتا رہے ہیں کہ سسٹم حرکت میں آنے والا ہے حضرت جی. کیونکہ یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف پاکستان ہے, یہ ان کا پاکستان ہے حضرت. ہاں حضرت, یہ اس کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مصطفیٰ کریم کی نگاہ مبارکہ میں ہے حضرت. خدا کی قسم ہے جو اس کے ساتھ ہوا اور جو ہر روز اس کے ساتھ ہوتا ہے, اگر کوئی اور دیس ہوتا نام و نشان مٹ جاتا حضرت. لیکن کیونکہ یہ ان کی نگاہ مبارکہ میں ہے, نہ مٹے گا, نہ اس کو مٹا سکے گا. یہ ہے اور یہ قیامت تک اسی طرح رہے گا اللہ کے فضل و کرم. یہ خواب ہے کسی کا
کہ اس کو مٹا دیں گے، یہ خواب خواب ہی رہے گا، یہ کبھی خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا حضرت جی، یہ خواب خواب ہی رہے گا، کیونکہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا ہیں کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ بس آپ تھوڑا ہوش میں آؤ بیٹا، تھوڑی دلیری کرو، مارتے کے دن جانا ہی ہے آپ کو، ہم تھوڑا ہوش میں ہیں، ہمارے بچے اچھا دن دیکھیں گے بیٹا، لیکن اس طرح اگر ہم لگے رہے جیسے لگے ہیں تو کوئی اچھے دن نہیں دیکھ سکے گا، کوئی اچھے دن نہیں دیکھے گا حضرت۔ اس لیے آپ کچھ کوئی سوٹی نہیں، کوئی ڈنڈا نہیں، کوئی بس بس نہیں ساڑنی پننی پینی، تھانوں صرف ہوش میں آ جاؤ، صرف جاگ جاؤ حضرت، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ وہ بادشاہ نے نا لار رومال نکالا، بابے کو بلا کے نا لار رومال نکالا، اور نکال کے نا کہتا ہے بابا جی یہ ذرا سارے ویکھو ہاں میرے وزیراں سمیت، تے جڑا تانوں سب تو بہتا بے وقوف لگتا ہے نا رومال وہ چولی چ رکھ دے۔ بابا جی نے بادشاہ سمیت سب کو دیکھا، اور رومال اپنی جیب میں ڈال کے نا واپس چلے گئے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اوہ میں بادشاہ بابے دا شغل لانا ہی تے بابا میرے شغل آ گیا۔ میں نے بابے کا اس کو سکیم تو ہوگی نا اس کے ذہن میں کہ بابا جب کسی کی گود میں رومال رکھے گا پھر میں آگے سے ایسے ایسے کروں گا۔ بابا جی نے رومال اپنی جیب میں ڈالا کہ جی میں ہی سب تو بڑا بے وقوف ہوں، اور یہ بھی بابوں کا ہی کمال ہے، ہار جانا حضرت جی، یہ بھی بابوں کا کمال ہے حضرت جی، اسی کتنے ہردے جی حضرت جی، یہ بھی بابوں کا کمال ہے، لیکن یاد رکھنا پتر مزہ ہارنے میں ہی ہے، کیونکہ کسی نے کہا تھا جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہرن کھیڑ فقیرہ، جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہرن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مول کوڈی پیسی تے ہرن دا مول ہیرا، کم اوکھا ہے حضرت، چانڈ نہ مارنا اوکھا کام ہے، کتے کتے دل کردہ بندہ کوٹ کوٹ کے دو سٹے حضرت، یہ بابیاں دا ہی کام میں ہر جانا حضرت۔ اور یاد رکھیو حضرت جی انہوں نے ہر ہی پسند ہے جی، جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہرن جتن جتن، او میں چنگیاں سنائیاں انہوں، میں دو کوٹ کوٹ کے لائیاں انہوں حضرت، ایسی سارے ایسے کھیڈے لگے ہیں، جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہرن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیسی تے ہرن دا مل ہیرا، یہ بابوں کا ہی کام ہے ہار جانا حضرت، اور ہرے انہوں نے بڑے ہی پسند نہیں، لیکن کم موقع یارنا ایک کتے تیار جی حضرت، کچھ ہے تیار نہیں، کوئی نال دینا نہیں کھلونا، جا اے تیرے کلو ہوئے ہی کک نہیں، نال دے کتے کھلوان دے جا اے ویہ لیا میں تینوں تیرے کو ہوئے ہی کک نہیں، آکھیو یار نہیں ہویا ہے، آکھیو نہیں ہویا ہے، کیونکہ بیٹا ایک تھپڑ مارنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن میرے محبوب فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے بروز قیامت صدا دی جائے گی، کتھے نے معاف کرنا لے، کتھے نے معاف کرنا لے، کہاں ہیں معاف کرنے والے، لکھا کھڑے ہو جائیں گے سارے، اللہ پاک فرمائیں گے میرے لیے معاف کرتے تھے، جاؤ آج میں نے تمہیں معاف کر دیا، جاؤ آج۔ لکھا ایک دن حضرت موسیٰ نبی جن علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب کریم تجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ کون سا بندہ پسند ہے، تجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ کون سا بندہ پسند ہے، تو پھر آگے سے جواب کیا آتا ہے، میرے کلیم مجھے وہ بندہ بڑا ہی پسند ہے جو طاقت ہونے کے باوجود معاف کر دے، جتن جتن ہر کوئی کھیڈے، وقت تے پتر لنگ جانا، جنہیں چانڈ ماری وہ بھی لنگ جانا، جنہیں وہ واسطے نہیں ماری وہ بھی لنگ جانا، لیکن اینڈ دویاں دا بڑا وکھرا وکھرا ہونا چاہیے، مارن والے دا وکھرا ہونا ہے جنہیں نہیں ماری، لیکن پتر اسی پتہ کتنے نہیں مار دے جتنے ساڈے کول ہوندا ککھ نہیں، کہنے اسی ہیں نہیں میں اللہ واسطے چھڑ چھڑیا اڈا تو چھڈن والا باجدید مستامی ہیں، تیرے کول ہوئے ککھ نہیں، ہاں ہم ادھر ٹلتے ہیں جدھر ہو کچھ نہیں سکتا، جتھے اگلا بھارا ہو جائے ساڈے نال، ماڑے نو کیڑا چھڑدا جے جی، ماڑے نو تو لے کے تھلے تک کوئی نہیں چھڑدا، قانون ماڑے لئی، جیلاں ماڑے لئی، کچہریاں ماڑے لئی، تھانے ماڑے لئی، تگڑے والی نہ قانون، تگڑے والی نہ جیلاں، تگڑے والی نہ کچہریاں، نہ تگڑے والی تھانے، سارا اتو لے کے تھلے تک ہی ہیں جی حضرت، یا حضرت جی اربوں کے چور وزراء لگ گئے، اور چڑھا سائیکل چور کئی سالوں تو اندر پہ ہے حضرت جی، عجیب قانون ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک اسی طرح ہی سارے سب کچھ ماڑے ہیں حضرت، ہر لیکن جتن جتن ہر کوئی، اور حضرت کدی ہار کے ویکھیو، کدی ہار کے منوں آپ بڑا غصہ آندا ہے، کدی کدی جے کوئی جتن دی کوشش کر لئی ہے نا تے اندر والا بڑی بحث کردا، جا
जाके तो मुछां लवा, एडियां मुछां रखियां होया कख नहीं तेरे को, बड़ा औखा है इधर। लेकिन खुदा दी कसम चुक के कहना मस्जिद च बैठा हरन दा मज़ा बड़ा जी। जो मज़ा हरन विच है ना, हाय 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 हाय, जितन जितन हर कोई खेडे। कदी हार के वेखियो इधर, जितन जितन हर कोई खेडे। बाबे होरी हार गए इधर, उन्होंने रुमाल अपनी जेब च पाया, तुर गए। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, बाबे होरी की कर गए। वो लिखा कुछ दिन गुजरे, बाबा बीमार हो गया, बादशाह बीमार हो गया। तबीबों ने बड़ा इलाज किया, बादशाह बीमार 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 बीमार, सूख गया, कमज़ोर हो गया, जिन्होंने आज साड़ी पंजाबी जानते हैं ना, मंजी ना लग गया। तबीब समझ गए कि बादशाह नहीं बचेगा कोई। उन्होंने अपनी तबाबत के तजुर्बे के बिना पे कहा भाई 3-4 दिन, चौथा नहीं इन्हें देखना कोई। अब बादशाह को अपनी रियाया से बड़ा प्यार, रियाया को बादशाह से बड़ा प्यार। फैसला ये हुआ कि एक दिन रियाया के नाम किया जाए, एक दिन रियाया के नाम किया, बादशाह की और रियाया की आखिरी मुलाकात करवा दी जाए। वो कुछ इस तरह बनाया गया, बादशाह को पलंग पे लेटाया गया, लोग आते जाते, मिलते जाते और बाहर निकलते जाते। अब बादशाह अपने पलंग पे था, उन्हीं मिलने वालों में ना वो लाल रुमाल वाला बाबा भी आ गया। अब बादशाह भूल चुका है, आई गई बात हो गई है। बाबे ने आके अस्सलाम वालेकुम कहा, बादशाह ने वालेकुम। बाबे ने पूछा बादशाह सलामत, बड़ा रश पाया है, कित्थे दियां तैयारियां ने? बादशाह रो पड़ा। उस टाइम पुत्र बड़ी औखी बंदे की कफीयत होंदी है, सारी जिंदगी ला के मैं जो कमाया हुण मैं छड़ के चला वां। बड़ी अजीब कफीयत होती है इस वक्त। मकान इत्थे रह जाना, मेरी गड्डी इत्थे रह जानी है, मेरे बच्चे इत्थे रह जाने ने, मेरियां ज़मीनां इत्थे रह जानियां ने, मेरे कपड़े इत्थे रह जाने ने, मेरियां वेस्टकोटां इत्थे रह। बड़ी, बल्कि ये मुर्दे के लिए लिखा है, हम मुर्दे पे रो रहे होते हैं ना, लिखा है जो उस वक्त मुर्दे की कैफियत होती है, अगर वो बंदे को बता दे तो बंदा मुर्दे को बोल के खुद पे रोना शुरू कर दे। उस वक्त जो मुर्दे सब सारी जिंदगी जफे जो लाए, ना रब ना लाई, ना रब दे रसूल ना लाई कि खुशी होए कि मैं अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी बारगाह च चला हूं। जैसे औलिया कराम, वो तो खुशी होती है उनको, वो तो दुआएं करते हैं, लम्हा लम्हा शुमार करते हैं, आपका इंतजार करते हैं। हमने तो लगाई नहीं अल्लाह अल्लाह के रसूल से, हमने तो कब्र सजाई कोई नहीं, कब्र की तैयारी कोई नहीं की कि हमें भी खुशी हो जाने की। हमने तो जफे इस दुनिया को लगाए हैं। तो जब ये छोड़ के जानी पड़ती है ना, तो मैं फिर, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कैसे बताऊं फिर बंदे की कैफियत क्या होती है। वो सारी जिंदगी मैं कमाया, पाई पाई जोड़ के मैंने जमा की, कुछ भी मेरे साथ नहीं जाएगा, सारा इधर ही रह जाएगा। मायूसी। लेकिन हज़रत जी जिन्होंने लाई कोई नहीं होंगी। अद दुनिया सिजनुल मोमिन, मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है। वो तो इंतजार करते हैं, लम्हा लम्हा शुमार करते हैं, आपका इंतजार करते हैं। वो तो पे ढीकते ने किहड़े वेले आवाज आए तो चलिए लपेट के सारा कुछ। लेकिन कोई हज़रत जी साडे लिए काम औखा होना है, असी ला ही बड़ी डाढ़ी लई है हज़रत साहब, औखा काम होना छड़ना हज़रत। बादशाह की भी वही कैफियत थी, बादशाह की भी वही कैफियत। बादशाह रो पड़ा और कहने लगा बाबा जी बस एक सफ़र की तैयारी है। बाबे होरां ने आख्या ठीक हो गया। बादशाह सलामत जे सफ़र ते चले हो तो समाने सफ़र कितने? बादशाह और रोया। वो कहता बाबा जी बस जेड़े सफ़र ते चला वा ना, ये समान उत्थे काम नहीं आना, या हाथी या घोड़े या प्रोटोकोल या शाही लिबास है, हीरे जवाहरात है, माला है, ख़जाना है, वज़ीर है, मुशीर है, महल है, कालीन है, प्रोटोकोल, ये उत्थे काम नहीं आना है। बाबा जी कहने लगे बादशाह सलामत खुद ही कह रहे हो कि चले सफ़र ते ही हो, तो फिर जेड़े सफ़र ते चले हो भी तो कोई समान होना ही है ना, वो कित्थे जे? बादशाह और फूट फूट के रोया। वो कहता बाबा जी बस यही गलती हो गई, जड़ा समान वो सफ़र ते लैके जाना ही वो मेरे को इकट्ठा होया ही कोई नहीं है। मैं वाला ही इकट्ठा करता रहा, मैं कार बनाता रहा, मैं ज़मीनां खरीदता रहा, मैं पैसे इकट्ठे करता रहा, ओदा खादा, ओदा मारिया, ओदे नाल झूठ बोलिया, सूद लिया, मिलावट की, धोखा दिता, फ्रॉड किया, मैं इकट्ठा ही करता रहा। लेकिन जो लैके जाना सी वो इकट्ठा ही ना किया कोई भी। वो बाबा जी ने लाल रुमाल निकाला और निकाल के बादशाह को याद दिला के कहने लगे बादशाह याद है
ایک دن یہ لال رومال دے کے تو نے مجھے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف ہے یہ رومال اس کی گود میں رکھ دو۔ لے بادشاہ آج ہی میں رومال تیری گود میں رکھتا ہوں کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے، جسے اللہ نے وقت دیا، جسے اللہ نے مال دیا، جسے اللہ نے صحت دی، جسے اللہ نے تندرستی دی، جسے اللہ نے وقت دیا، جسے اللہ نے فراغت دی، اور اس نے پھر بھی اپنی آخرت کا سامان اکٹھا نہیں کیا۔